باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو میں ہم پڑھ رہے ہیں 10واں سبق، اور 10ویں سبق کو کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب آئیے ان کے سوالات پر۔ کہہ رہے ہیں اسئلہ عدد الاسماء المرفوعہ، اسماء مرفوعہ کو شمار کیجئے۔ چلیے غلام علی صاحب آپ بتائیے اسماء مرفوعہ کون کون سے ہیں؟ فاعل، نائب فاعل، بالکل صحیح جا رہے ہیں آپ، بالکل صحیح ہے۔ ہاں کون سا؟ اور نواسخ خالی نہیں ہے، نواسخ کا اسم اور خبر تب آئیں گے پورے، ٹھیک ہے۔ عرف الفاعل واذکر انواعہ، شارف صاحب۔ وہ اس کے پہلے فاعل یا فعل یا شبہ فعل واقع ہو اور یا فعل کی اسم اس طرح کی ہے۔ قسمیں دو قسمیں کیا؟ اس میں ظاہر اور ضمیر، ضمیر کی دو قسمیں مستقل اور بارز۔ بارز۔ متى يثنى ويجمع الفعل، منگور، متى يثنى ويجمع الفعل، فعل کب تثنیہ اور جمع آتا ہے؟ فعل کا فاعل کیا ہو؟ فاعل جب کیا ہو؟ ضمیر ہو، اس وقت فعل تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع آئے گا۔ ما هو حکم الفعل اذا اسند الى جمع التکسیر، کیا آئے گا بتائیے فرقان صاحب؟ کیا ہوا؟ مؤنث و مذکر فعل دونوں آئے گا، یعنی دونوں کا لائنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ پورا جواب بتائیے کیا مؤنث مذکر کر رہا ہے؟ ہاں پوری بات بتائیے۔ التمارین، استخرج الفاعل من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں سے چوتھا ایک بار اور بتا دیجیے۔ ما هو حکم الفعل اذا اسند الى جمع التکسیر، یعنی فعل جب جمع تکسیر کے لیے آئے گا تو اس وقت فعل کو آپ مؤنث و مذکر دونوں لا سکتی ہیں۔ جیسے قام الرجال بھی کہہ سکتی ہیں، قامت الرجال بھی کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ رجال کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے۔ جی ہاں۔ التمارین، استخرج الفاعل من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے فاعل نکالیے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، غلام علی نکالیں گے؟ نہیں، سبھی کا نکالیں۔ چلیے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سبھی کا ہیں آپ؟ سکینہ آپ بتائیے۔ فدخلی ہے فعل، اس میں فدخلی فعل ہے، فاعل پوچھا جا رہا ہے نا، فاعل نکالیے۔ فاعل ہیں؟ اب ہمیں تو صیغہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فدخلی صیغہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا غضب کریں گی آپ؟ فعل امر کی گردان نہیں یاد ہے آپ کو؟ ادخل، ادخلا، ادخلو، ادخلی۔ ہاں، ادخلی یعنی مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ صیغہ ہو گیا واحد مؤنث۔ انتی، انتی اس میں فاعل ہے، کیا ہے؟ اچھا، انتی انتی فاعل ہے۔ ودخلی میں بھی انتی، ضمیر جی۔ مستتر، یہ وجوباً ہے کہ جوازاً ہے استتار شارف صاحب؟ یہ استتار جو ہے ضمیر مستتر ہے، وجوباً ہے کہ جوازاً؟ وجوباً ہے، وجوباً۔ ارے اس میں بھی ہے، آغاز ظاہر نہیں کر سکتے۔
بھلے 5 میں ہو چاہے نہ ہو، لیکن اس میں وجوباً ہے. انتی کیا ہے؟ وجوباً ہے. یہاں آگے دیکھو بیٹا، پھر سے مراجعہ کریے گا. انی لیحزننی ان تذهبوا به، انی لیحزننی ان تذهبوا به. ہاں تو یہاں پہ بتائیے فاعل کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ چراغ قل مولانا سار زمان ما سألتک. جی بولیے. ہاں پہلے فعل میں تو ہوا ہے. یا فاعل ہے یا مفعول بہی ہے. کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ لتحزنونی. یہاں پہ بیٹا مصدر مؤول ہے، اس میں مؤول ہے. الذهاب ان تذهبوا کا کیا ہو جائے گا؟ ذهاب. انی لیحزننی الذهاب به. سمجھ گئے؟ آئے سمجھ میں؟ مصدر مؤول یہاں فاعل ہے، یہ مصدر مؤول ناٹ اس میں صریح. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. سورۃ الواقعہ. یہاں فاعل کہاں ہے؟ تخلقون میں واو ہوتا ہے کہ ماضی میں واو ہوتا ہے؟ ایسے ہی غضب کرو گے. ماضی مضارع کی پہچان تو رکھیے بیٹا. تخلقونہ میں انتم ہے اور نحن الخالقون. چلیے کوئی مشکل نہیں ہے. عین المواضع التي يجب او تجوز فيها التاء مع الفعل ذاكرا للسبب. کہہ رہے ہیں وہ مواضع معین کیجئے جس میں واجب ہے یا جائز ہے تا کا لانا فعل کے ساتھ، ذاکرا للسبب، سبب کو ذکر کرتے ہوئے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا. یہاں بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ قالت امرأة، یہ قالت بتائیے جوازن ہے کہ وجوبن ہے؟ غلام علی صاحب بہت دیر ہوا آپ کی آواز نہیں سنی میں نے. ہاں مؤنث کا صیغہ ہے یہ. تو یہ مؤنث کا تا فعل کے ساتھ آنا وجوبن ہے کہ جوازن ہے؟ ہاں جوازن. کیوں ہے؟ نہیں وجوبن ہے، جوازن نہیں ہے. کیوں ہے وجوبن؟ کیونکہ پہچان ہی اس کی جبھی ہوگی مؤنث ہے. کیا ہے؟ مؤنث صریح ہے. آغا جب مؤنث دکھ رہا ہے اس میں ظاہر کہ فاعل مؤنث ہے اور اس میں مؤنث ظاہر ہے حقیقی. ایسے بولیے فاعل مؤنث مؤنث حقیقی اور اس کے حقیقی. درمیان فاصلہ بھی نہیں ہے. انی نذرت لک ما فی بطن. چلیے یہاں پہ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار. فاعل کہاں ہے شارب صاحب؟ ابصار فاعل ہے. احسنت مولانا. لا تدرکہ الابصار. اچھا دوسرا والا ابصار کیا ہے غلام علی؟ کیا کہتے ہو؟ ولا یدرک الابصار مفعول بہی ہے. تو یدرکو کا فاعل کہاں ہے؟ اگر وہ مفعول بہی کہہ دیا آپ نے تو کب سے فاعل ہونے لگا ہے یار؟ درک یا درکو تو اس کا اصل فعل اصل حرف ہے. ہوا نہیں ہوگا. ہوا ضمیر مستتر نہیں ہو سکتا بیٹا. تب الگ سے قاعدہ قانون کیوں خلق کرتے ہو تم؟ بیان دیکھیں لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. یہاں پہ کہاں ہے فاعل؟ کہاں ہے سبھی کا؟ یہ فاعل کیوں ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ جو پوچھنا تھا وہ تو پوچھا ہی نہیں. یدرک الابصار میں بتائیے یہاں ہم فعل کو مؤنث لا سکتے ہیں کہ نہیں بھنگور صاحب؟ جی آغا لا سکتے تھے. نہیں لا سکتے ہیں. یہ کہاں کا فتویٰ لائے ہیں آپ؟
بھائی ابصار جب علامہ تفسیر تکسیر ہے جی تو لا سکتے ہیں نا. تدرک الابصار بھی یہاں یدرک الابصار تدرک الابصار کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ پہلے میں دیکھیے تدرک ہی نہ لائے ہیں تو دوسرے میں بھی تدرک آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے جی؟ ارے وہ ہوا یدرک الابصار. اگر فعل کو ہم مؤنث لا دے تو مشکل ہے کوئی. تدرکو کا یدرکو اچھا پہلے کو چھوڑیے اس کو جانے دیجیے. یدرک الابصار کر سکتے یدرکو الابصار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کر سکتے ہیں. لئن جاءتہم آیتن یہ جاءتہم آیتن مجھے بتائیے جاءت کو مؤنث کر سکتے ہیں مذکر لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جاءت جوازن ہے کہ وجوبن ہے؟ یہاں وجوبن ہے. جوازن ہے. جوازن ہے کیونکہ فاصلہ آ گیا کیونکہ فاصلہ آ گیا. ٹھیک ہے. قالت الاعراب آمنا یہ قالت لانا ضروری ہے. شارف صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ داڑھی کھجا رہا ہے اگر جائز ہے نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے بھائی؟ اعراب کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے. جمع تکسیر میں دونوں چیزیں جائز ہیں. قال الاعراب بھی کہہ سکتے ہیں قالت الاعراب بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں درس نہیں پڑھ کے آئے تھے کیا؟ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. یہاں بتائیے انشقت ضروری ہے کہ انشقہ چل جائے گا؟ سبھی کا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھنگور نے گردن جھکا دی ہے. ہاں بتائیے آپ. اذا السماء انشقت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. جی بول دیا ہے بس. ہاں کیا بول دیا اس سے کیا ہوا؟ لیکن کیا ہے ضمیر فاعل ہے نا یہاں جی. ارے فعل پہلے آتا ہے فعل پہلے آتا ہے تب آپ کو اختیار دیا جاتا ہے مؤنث مجازی میں. فعل بعد میں آئے گا تو الشمس طلعت ہی کہنا ہوگا. یاد آیا؟ ہاں جی. علمت نفس ما قدمت واخرت. تو یہاں علمت نفس مجھے نفس بتائیے مؤنث حقیقی ہے کہ غیر حقیقی؟ شارف صاحب غیر حقیقی. شارف صاحب نہیں بول رہے نا ہمیں. حقیقی ہے. کوئی نفیسہ بھی دکھی ہے کیا آپ کو؟ نہیں آپ. ارے نفس انسان کے اندر ہوتا ہے. مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مقابلے میں کیا ہو؟ مذکر لاتی. تو یہاں کیا ہے؟ یہ مؤنث غیر حقیقی ہے. تو کیا ہے یہاں پہ ہم علمت کو علما کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ تا اس کا کیا ہے؟ جوازن ہے نہ کہ وجوبن. سمجھ میں آئی بات؟ جی. چلیے اب آ جائے گا ہم لوگوں کا الدرس الحادی عشر جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. دیکھیں بیٹا جو پڑھا ہے اس کو تطبیق کریے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس تمرین کو دیکھیے گا. یہ بہت امپورٹنٹ تمرینیں ہیں چونکہ آیتیں قرآنی سے لی ہوئی ہیں. تو جو آپ درس پڑھ رہے ہیں اس کی تطبیق کرنا. اس سے کیا ہے قرآن فہمی میں بھی مزہ آئے گا اور اعراب بھی آپ کو اچھے سے آ جائے گا. ایک تو ہے کہ آپ کو یاد کرنا ایک ہے تطبیق کرنا. نحو کی یہی آسانی ہے. اگر آپ اس میں ماہر ہو جاتے ہیں تطبیق کرنے میں تو آپ نحو کو بھولنے والے نہیں ہیں. والحمدللہ رب العالمین.